بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ویڈیو لائی ہوں روٹی والے رومال صاف کرنے کی، دھونے کی۔ اس کو ویڈیو کیونکہ جو روٹی والے رومال ہوتے ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے دھونا چاہیے، ان کو واشنگ مشین میں نہیں دھونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہم ہر طرح کے کپڑے دھوتے ہیں تو اس طرح جو ہوتے ہیں وہ جمس وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ تو روٹی والے رومال جو ہیں وہ ایک خاص طریقے سے ہمیں دھونے چاہیے اور بہت جلدی دھل جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی میری صافیاں گندی ہیں اور ساتھ میں نے روٹی والے رومال رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک پتیلا جو ہے پہلے گرم پانی کا رکھ لوں گی، اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون نمک بھر کے شامل کر دیا اور 2 ٹیبل سپون ہی بیکنگ سوڈا ڈال دیا اس کے اندر، اور ساتھ میں اب اس کے اندر میں صرف شامل کر دوں گی۔ صرف آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیں۔ یہاں پہ میں نے 4 سے 5 ٹیبل سپون شامل کر دیا، اور یہاں پہ میں نے جو ہے بیم جو ہے وہ شامل کر دیا، اور ساتھ میں لیموں کے چھلکے یہ 8 سے 10 ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے روٹی والے رومال یہ صافی میں اسمیل ہوتی ہے ایک خاص قسم کی، وہ ختم ہو جائے گی، اور چکنائی ختم کر دیں گے۔ داغ دھبے جو لگے ہوئے ہیں اس سے تمام صاف ہو جائیں گے۔ اب ان کو اس کے اندر میں نے شامل کر دیا۔ جو زیادہ گندے والی صافیاں ہوتی ہیں وہ میں ایک ساتھ نہیں ان کے ساتھ ڈالتی، کیونکہ ان میں کافی چکنائی ہوتی ہے، تو اس طرح ان کو دھونے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں وہ شامل کروں گی جو تھوڑے صاف تھے رومال، میں نے وہ پہلے شامل کر دیے ہیں۔ روٹی والے رومال جو ہوتے ہیں وہ جب بھی آپ دھوئیں تو اس میں صابن استعمال نہ کیا کریں، ان کو سرف کے ساتھ ہی دھویا کریں، کیونکہ جب صابن استعمال کرتے ہیں تو اس میں مزید ایسی چکنائی پھنس جاتی ہے اور اسمیل بھی خاص قسم کی آتی ہے۔ تو صرف ہی جو ہوتا ہے رومالوں کے لیے بہترین رہتا ہے، تو اس سے خوشبو بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ رومال ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے پانی کے اندر ہی پکتے رہنے دینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پانی کتنا گندا ہو چکا ہے، اور پہلے والے رومال میں نے نکال لیے، اب دوسرے والے ڈالنی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ تمام جھاگ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی چکنائی تھی، اس لیے میں نے دونوں کو ایک ساتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس کو بھی اچھے طریقے سے میں نے پکا لیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو ہے رومال جو ہیں تمام صاف ہو چکے ہیں۔ اب میں اس کو پانی سے اچھے سے کھنگال لوں گی، 2 سے 3 دفعہ اس کو اچھے سے کھنگال لیں گے یہاں پہ، تاکہ تمام اس کا سرف وغیرہ نکل جائے۔ آپ نے رومالوں کو بہت اچھے طریقے سے کھنگالنا ہے تاکہ اس میں جو بھی سرف وغیرہ کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہاں پہ میں نکالنے کے بعد دوسرے بعد میں جو ہے کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ آپ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ اس کو یہاں پہ میں کرنے کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ پھر گرم پانی سے نکالوں گی، تاکہ جو بھی سرف وغیرہ کی اسمیل ہے وہ تمام ختم ہو جائے اور ہمارے رومالوں میں سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے۔ اور یہاں پہ میں نے بہت اچھے طریقے سے نچوڑنے کے بعد میں نے اس کو تار پہ پھیلا دیا دودھ میں۔ یہاں پہ رومال بہت اچھے طریقے سے سوکھ چکے ہیں اور میں نے ان کو تہہ لگا کے رکھ دیا ہے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، اب اس کے اندر بالکل بھی اکڑن وغیرہ نہیں ہے اور چکنائی بالکل بھی نہیں ہے، بالکل صاف ستھرے ہو چکے ہیں، کوئی اس کے اندر میل نہیں ہے اور بہت نکھرے ہوئے لگ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میں نے جو لیموں اور سوڈا ڈالا تھا اس کی وجہ سے یہ بالکل بھی رومالوں میں جو چکنائی وغیرہ تھی وہ نکل چکی ہے اور بالکل ہمارے رومال صاف ستھرے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔